بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سنن ترمذی جلد اول سبق نمبر 68۔ آج کے سبق کا عنوان ہے وضو کے اعضاء ایک مرتبہ دھونا۔ وضو کے مسائل چل رہے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آج کے سبق میں یہ بتائیں گے کہ وضو کے اعضاء کو اگر ایک مرتبہ بھی دھویا جائے تو اس سے بھی وضو کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ احادیث ذکر کریں گے جس میں وضو کے اعضاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ دھونا ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد ایسی احادیث ذکر کریں گے جس میں وضو کے اعضاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ دھونا ثابت ہے۔ تو اس طرح متعدد ابواب قائم کریں گے، جس سے امام ترمذی رحمۃ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام طریقے درست ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ انسان وضو کے اعضاء 3 مرتبہ دھوئے تاکہ سنت اور فضیلت حاصل ہو جائے۔ تو آج کا باب ہے باب ما جاء فی الوضوء مرۃ وبه قال حدثنا ابو قریب وحناد وقتیبۃ قالوا حدثنا وکیع عن سفیان تحویل وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة۔ یہ باب ہے ان حدیث کے بارے میں جس میں یہ آیا ہے کہ وضو ایک مرتبہ ہے۔ ہمیں حدیث بیان کی ابو قریب نے اور حناد نے اور قتیبہ نے۔ یہ تمام حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی وکیع نے اور وہ نقل کرتے سفیان سے۔ سند میں تحویل ہے۔ ہمیں حدیث بیان کی محمد بن بشار نے، اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سفیان نے۔ تو سفیان دونوں جگہ میں آئے ہیں اور وہ نقل کرتے ہیں زید ابن اسلم سے، وہ عطاء بن یسار سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ایک مرتبہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اعضاء دھوئے ایک مرتبہ۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وفی الباب عن عمر وجابر وبریدۃ وابی رافع وابن الفاکح۔ اس باب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث منقول ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث منقول ہے، بریدہ رضی اللہ عنہ سے حدیث منقول ہے، ابو رافع رضی اللہ عنہ سے حدیث منقول ہے، اور ابن الفاکح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس احسن شيء في هذا الباب واصح وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وليس هذا بشيء، وصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث اس باب میں سب سے زیادہ احسن ہے اور سب سے زیادہ اصح ہے، اور رشدین ابن سعد وغیرہ نے یہ حدیث نقل کی ہے ضحاک ابن شرحبیل سے، اور وہ نقل کرتے زید ابن اسلم سے، اور وہ اپنے والد سے، وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کے اعضاء دھوئے۔ لیکن یہ روایت درست نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ ابن عجلان اور صحیح وہ روایتیں جو نقل کرتے ابن عجلان اور ہشام ابن سعد اور سفیان ثوری اور عبدالعزیز ابن محمد اور زید ابن اسلم سے، اور وہ عطاء ابن یسار سے، اور وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس باب سے امام ترمذی رحمۃ اللہ کی پوری عبارت آپ کے سامنے آ گئی۔ سب سے پہلے انہوں نے حدیث نقل کی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کیا تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ وضو کرنا ثابت ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ وضو کرنا بھی کافی ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کو دیکھ لو، قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھونے کا حکم ہے دیا ہے، لیکن ساتھ تعداد کی شرط نہیں لگائی۔ لہٰذا اس پر سب ائمہ کا اتفاق ہے کہ اگر وضو کے اعضاء ایک مرتبہ بھی دھوئے جائے تو یہ کافی ہو جاتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عادت کی طرح
دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن الفاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کی احادیث منقول ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ذکر ہے اور اس میں ایک مرتبہ وضو کرنے کا ذکر ہے۔ یہ سب حضرات تو آپ کے سامنے مشہور ہے، حضرت عمر، حضرت جابر، بریدہ اور ابو رافع۔ صرف ابن الفاقہ کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے، ابن الفاقہ سے کون مراد ہے؟ تو ابن الفاقہ کا جو نام ہے وہ عبد الرحمن بن ابی قراد ہے۔ عبد الرحمن بن ابی قراد یہ صحابی ہے اور ان کی حدیث ہے اور ان کو الانصاری بھی کہا جاتا ہے اور ان کو ابن الفاقہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال ابن الفاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اوپر جو حدیث ہم نے نقل کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، لیکن اور یہ سب سے زیادہ اصح ہے اس باب میں، سند کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ قوی ہے۔ باقی یہ حدیث ایک اور طریق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جس میں سند میں یہی ہے عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار اور عن زید بن اسلم عن ابیہ، اور پھر آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سند نقل کرتے، اس طرح حدیث نقل کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اس میں راوی سے وہم ہوا ہے، اور وہم ہوا ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ صحیح ہے کہ یہ زید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ رشدین ابن سعد وغیرہ یہ حدیث جب نقل کرتے تو وہ ضحاک بن شرحبیل عن زید بن اسلم عن ابیہ عن عمر بن الخطاب کے طرز سے نقل کرتے ہیں، اور جو دیگر سے قرابی ہے جیسے ابن عجلان، ششام بن سعد، سفیان ثوری، عبدالعزیز بن محمد، وہ جب نقل کرتے ہیں تو وہ پھر اس سند سے اس طرح نقل کرتے ہیں زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چونکہ رشدین ابن سعد جو ہے وہ ضعیف راوی ہے اور ان کا یہ تفرد ہے، وہ دیگر سے قراویوں سے مخالفت کرتے ہیں، لہذا ان کا طریق درست نہیں ہے اور یہ جو دیگر سے قراوی ہے ان کا طریق درست ہے۔ چنانچہ جو رشدین ابن سعد کی حدیث ہے یہ مسند احمد میں ہے اور ابن ماجہ میں ہے، اور اس پر علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ مصباح الزجاجہ میں کہتے ہیں ھذا اسناد ضعیف، یہ سند ضعیف ہے لضعف رشدین ابن سعد، کیونکہ رشدین ابن سعد ضعیف ہے۔ اور اسی طرح عبد ابن حمید اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حسن ابن موسیٰ عن ابن لہیعہ عن ضحاک ابن شرحبیل کے طریق سے بھی یہ حدیث نقل کی ہے، اور اس میں ابن لہیعہ بھی سیء الحفظ ہے۔ اور ابن ابی حاتم نے العلل میں اپنے والد صاحب سے، اور وہ حرملہ سے، وہ عبداللہ بن وہب سے، وہ بھی ابن لہیعہ سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ابو حاتم کہتے ھذا خطأ، یہ خطا ہے، انما ہوا زید عن عطاء ابن یسار عن ابن عباس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں درست یہ ہے کہ زید نقل کرتے ہیں عطاء ابن یسار سے، وہ ابن عباس سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلل میں یہ دونوں طریق ذکر کیے ہیں، اور اس کے بعد لکھا ہے خالفہ ای ضحاک عبداللہ ابن سنان وہو ضعیف، اس میں مخالفت کی ہے ضحاک عبداللہ بن سنان نے اور وہ ضعیف ہے، فرواہ عن زید بن اسلم عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سب وہم ہے۔ درست طریق یہ ہے کہ زید بن اسلم عن عطاء بن یسار ابن عباس، اور اسی طرح حفاظ زید بن اسلم سے نقل کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ مقام ہے جس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شاذ کی تنبیہ کی ہے کہ اس میں ایک ضعیف راوی ہے اور وہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو درست یہ ہے کہ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جس کے آخر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید ابن اسلم عطاء ابن یسار سے نقل کرتے ہیں، اور جو باقی ہے کہ زید ابن اسلم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ شاذ ہے۔ اس روایت میں جو روات ہیں ان کے حالات پیچھے گزر چکے ہیں، ابو قریب کے حالات بھی گزر چکے ہیں، حناد کے بھی، قتیبہ کے بھی، وکی کے بھی، سفیان کے بھی۔ سفیان سے مراد یہاں سفیان ابن عیینہ ہے۔
محمد بن بشار کے حالات بھی گزر چکے ہیں، ابن سعید کے بھی، اور اسی طرح سفیان کے، پھر دوبارہ سفیان ذکر آیا تو ان کے بھی حالات گزر چکے ہیں، زید بن اسلم کے بھی۔ صرف یہاں جو ہم حالات ذکر کرتے ہیں، ایک تو رشدین ابن سعد کے حالات ذکر کرتے ہیں اور ایک ضحاک بن شرحبیل کے۔ تو رشدین جو ہے، رشدین ابن سعد بن مفلح المہری ابو الحجاج المصری، یہ ضعیف ہے۔ رجح ابو حاتم علیہ ابن لہیہ، ابو حاتم نے ان پر ابن لہیہ کو ترجیح دی ہے کہ ابن لہیہ بھی ضعیف ہے، رشدین بھی ضعیف ہے، لیکن ابن لہیہ کو اس سے یعنی اوپر درجے کا ہے اور یہ زیادہ ضعیف ہے۔ ابن یونس کہتے ہیں کان صالحا فی دینہ فادرکتہ غفلۃ الصالحین فخلط فی الحدیث، یہ کہتے ہیں دینی اعتبار سے نیک آدمی تھے، لیکن ان کو جو ضعیف کہا گیا ہے وہ ان کے غفلت کی وجہ سے کہ یہ درست طریقے سے یاد نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے خلط ملتی حدیث میں کرتے تھے۔ 7ویں طبقے کے ہیں اور 88 میں ان کا انتقال ہے اور ان کی 78 سال عمر ہے، یعنی 188 میں۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ کے راوی ہیں۔ اسی طرح ضحاک بن شرحبیل الغافقی، تو یہ ابو عبداللہ المصری ہے، صدوق راوی ہے، یہم، اور یہ وہم کے شکار ہوتے تھے، 4تھے طبقے کے ہیں اور ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ کی راوی ہے۔ تو بہرحال آج کی جو ہماری حدیث تھی وہ اس بارے میں تھی کہ وضو کے اعضاء اگر ایک مرتبہ دھوئے جائے تو یہ بھی درست ہے، اور اس کی دلیل امام ترمذی رحمۃ اللہ یہ ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے۔ ویسے عام طور پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف یہ تھی کہ وہ 3 مرتبہ دھوتے تھے، تو اس لیے یہ سنت مؤکدہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی دھویا ہے، اس لیے تاکہ لوگوں کو بتائے کہ اس طرح کرنا بھی درست ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس وضو پانی کافی مقدار میں نہیں ہوتا ہے، اور اب اگر وہ اس سے 3 مرتبہ دھوئے گا تو پانی کی قلت ہے، پانی کم پڑ جائے گا، تو لہٰذا ایسے موقع پر، یا سفر ہے، جلدی ہے، تو ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہوگی، اور ایسے موقع پر اس پر عمل کیا جائے گا۔